الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت کا آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول بنا کر کے بھیجا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو سب سے معزز اور محترم خاندان اور گھر کے اندر پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ خلق الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق بنائی اور ان مخلوق کو دو حصوں میں، دو پارٹ میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک پارٹ، ایک حصے اور ایک گروہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین اور بھلائی پر پیدا کیا، اور پھر ان بہترین گروہ میں سے قبیلے بنائے، اور اس قبیلے میں سب سے بہترین قبیلہ میرا قبیلہ بنایا، اور اس بہترین قبیلے میں سے گھروں کو بنایا، اور ان گھروں میں سے سب سے بہترین گھر، سب سے معزز گھر میرا گھر بنایا. میں بہترین خاندان اور میں بہترین گھر سے تعلق رکھتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ کو آخری نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ساتھ ہی ساتھ اتنا معزز گھرانہ، اتنا باعزت گھرانہ دیا کہ اس زمانے میں اتنا باعزت گھرانہ، اتنا معزز گھرانہ اور اتنا نیک نام گھرانہ کوئی گھرانہ نہیں تھا. لوگ اس گھرانے کی تعریف کیا کرتے تھے. لوگ ان گھرانوں میں
ان کے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر اور جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ گھرانہ تو عظیم ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کی عظمت، اس گھرانے کا تقدس اور بڑھا دیا کہ جو لوگ ان میں سے مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اہل بیت ہونے کا شرف بخشا۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے وہ کون لوگ ہیں اور اہل بیت سے کیا مراد ہے، اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پڑھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آل بیت جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ صدقے کے مال کو نہیں کھا سکتے، یہ صدقے کے مال سے دور رہیں گے۔ اور یہ اہل بیت جن کے بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ اہل بیت کن لوگوں کو شمار کیا جائے، کیا اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی اولاد شامل ہے یا نہیں، یا صرف اہل بیت میں وہ 5 پنجتن ہیں جن کو حدیث قصہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر شامل کر لیا تھا۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی ازواج، آپ اپنے گھر کو قرار پکڑ لیں، اپنے گھر کے اندر رہیں، اپنے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہل لوگوں زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ کریں، تبرج نہ کریں، میک اپ کر کے باہر نہ نکلیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، نماز قائم کرتی رہیں، زکوٰۃ دیتی رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں، اسی میں کامیابی، کامرانی اور بھلائی ہے، یہی آپ کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اہل بیت کو پاک اور صاف رکھے، اپنے نبی کے اہل بیت کو گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے اور ہر طرح کی معصیت سے پاک رکھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے نبی کی ازواج کو، اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے، اس کے بعد اس کے مان بعد اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی کی بیویاں سن لو، اللہ نبی کے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ صریح طور پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی اہل بیت میں، آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، ہم اور آپ اپنے گھر والوں کو جب شمار کرتے ہیں تو اس میں اپنی بیویوں کو بھی شمار کرتے ہیں،
اس میں اپنی ازواج کو بھی شمار کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے، جب نبی کے گھر کی بات آتی ہے، نبی کی فیملی کی بات آتی ہے، تو پھر نبی کی فیملی میں ہم کیوں نبی کی بیویوں کو نکال دیتے ہیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اور یہ تو سراسر ظلم ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو آپ کے اہل بیت میں، آپ کے گھر والوں میں شامل نہ کیا جائے۔ حضرات گرامی، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں، احادیث کریمہ سے اس کو جان لیتے ہیں، احادیث کریمہ سے اس کی تشریح اور توضیح معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ تو آل محمد کے لیے، تو محمد کے گھر والوں کے لیے اتنی روزی دے، اتنے رزق کا انتظام کر دے جو رزق ان کے لیے کافی ہو جائے، جو رزق ان کی کفایت، ان کے بھوک کو مٹانے کے لیے اور ان کی زندگی کو گزارنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال کو کہا، اور اہل و عیال میں آپ کی بیویاں شامل ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے ایسی نہیں دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے گھر والوں میں، ہماری بیویوں کے علاوہ، میری ازواج کے علاوہ سب کو رزق عطا فرما۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آل بیت کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو بھی آل بیت میں شامل کیا۔ ایک حدیث کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اللہ کے نبی جب قربانی کرتے، قربانی کے دوران جب اللہ کے نبی دعا پڑھتے تو کہتے اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ تو میری جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے، میرے اہل و عیال کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے، اور میری امت کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ حدیث بھی صراحت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے اہل میں شامل ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ما شبع آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر۔ اس طرح کی حدیث صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، سنن ترمذی میں، حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ کی گواہی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی والے کبھی پیٹ بھر کر کے گیہوں کی روٹی اور گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ، آپ کے گھر والے کبھی پیٹ بھر کر کے گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ اتنی غربت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو گندم کی روٹی، گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر کے نہیں ملتی۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کھایا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پیٹ بھر کر کے کھایا کرتی تھی، اور اہل و عیال جو تھے وہ لوگ گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہ تو ایک طرح کا تفاوت اور ایک طرح کا فرق ہے، اور حدیث رسول سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ حدیث رسول اگر پڑھتے، حدیث رسول کی جانکاری ہوتی تو اس میں ہم کبھی یہ تفریق نہ کرتے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں الگ ہیں اور اہل و عیال الگ ہیں۔ یہاں تک کہ اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں صرف 5 پنجتن کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اوپر کالے کلر کی چادر اوڑھ کر کے نکلے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فادخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چادر میں شامل کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ان کو اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ تھوڑی دیر اور گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنے چادر میں شامل کر لیا۔ کچھ دیر اور گزری، اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں شامل کر دیا۔ اور جو کالے کلر کی چادر آپ اپنے اوپر رکھے ہوئے تھے، اس کالی چادر کے نیچے ان چاروں لوگوں کو داخل کر لیا۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی وہی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں، دیکھو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کو اپنی چادر کے نیچے داخل کر کے ان کو اہل بیت کہا، گویا یہی اہل بیت ہیں، گویا یہی اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں۔ لیکن میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کی اولاد ہیں، یعنی آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث ابن عبد المطلب، ان سب کی اولاد جو مسلمان ہیں، جو اسلام لے آئے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان سب کا مقام وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو یہ اہل بیت ہے۔ اچھا، جو شخص یہ تفریق کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اپنے کو لے کر کے 5 لوگوں کو جو اہل بیت میں یا جو چادر کے نیچے شامل کر کے اہل بیت کہا، یہی اہل بیت ہے اور دیگر لوگ اہل بیت نہیں ہیں، یہ ان کا استدلال غلط ہے، یہ ان کا طریقہ کار غلط ہے اور یہ ان کی سمجھ غلط ہے۔ آئیے ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسجد زرار کا تذکرہ کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوئیے، کبھی بھی عبادت کے لیے نہ جائیے، اس مسجد میں جائیے جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، جس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس مسجد میں کھڑے ہوئیے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس مسجد میں، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں، جو ہمیشہ پاکی اور طہارت چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کو پسند کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، جو پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، آپ اس کے اندر نماز پڑھیے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کریے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ یہ آیت کریمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا تعلق مسجد قباء سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مسجد بنائی راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان، قباء نامی مسجد، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور آیت کریمہ میں یہی مسجد مراد ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی مسجد نبوی کو بھی کہا ہے، یعنی مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں، دونوں کو مسلمانوں نے بنایا ہے، دونوں کو اللہ والوں نے بنایا ہے۔ تو پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس جگہ کھڑے ہوئیے جہاں جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، تو صرف اور صرف اگر ہم تقوی کی بنیاد پر عمارت مسجد کی بنائی گئی جو قباء کو مراد لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہوگی۔ اس لیے ہم دونوں کو تقوی کی بنیاد پر مانتے ہیں اور ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت میں حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ کو شامل کر کے کہا کہ یہ اہل بیت ہیں، تو اس سے اللہ کے نبی کی بیویاں خارج نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا مسجد نبوی کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اس سے مسجد قباء خارج نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے گی، اہل بیت کی شان بیان کی جائے گی، اہل بیت کی عظمت بیان کی جائے گی، جو مسلمان ہیں، جو اسلام لے آئیں۔
اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام لے آئے تو انہوں نے ایک تو اپنے حسب و نسب کی شرافت کو، اپنے حسب و نسب کی فضیلت کو حاصل کیا، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ اور اگر بعد میں ایمان لے آتے ہیں تب بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے خاندان سے جو بھی تعلق رکھتا ہے، اگر مسلمان ہے، اگر مومن ہے، اگر اسلام لانے والا ہے، تو ایک امتی کا یہ فریضہ بنتا ہے، ایک امتی پر یہ فرض ہے کہ ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، اور یہی اس کے مسلمان ہونے کی بھی علامت ہے اگر وہ پیارے رسول کے خاندان سے، پیارے رسول کے خاندان اور گھر والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اہل بیت میں مسلمان نہیں، ایمان نہیں لے آیا، تو اس کا وہ مقام نہیں ہے، اس کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو ایمان لے آنے والوں کا ہے، جو مسلمان ہونے والوں کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کا عمل اسے پیچھے کر گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ایک آدمی جس کے جو عمل میں پیچھے ہے، جو مسلمان نہیں، جو اسلام والا نہیں، اگر اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتا ہے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھنا، اعلیٰ حسب و نسب کا، اعلیٰ حسب و نسب کے سے تعلق رکھنا، یہ اس کے لیے شرف و منزلت کی باعث نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تقوی کی بنیاد پر کسی کی شرف و منزلت کا اقرار کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی باعزت ہے، وہی معزز ہے، اسی کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی شرف و منزلت کا مستحق ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف تقوی نوازا ہے، تقوی کی دولت سے نوازا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حسب و نسب کو دیکھ کر کے، کسی اعلیٰ خاندان والوں کو دیکھ کر کے ان کی بخشش نہیں کرے گا، ان کو بخش نہیں دے گا، اگرچہ ان کا تعلق نبی کے خاندان سے ہے، اگرچہ ان کا تعلق نبی کے گھرانے سے ہے، اگرچہ ان کا تعلق نبی کے گھر والوں سے ہے، لیکن اگر مسلمان نہیں تو ان کا تعلق نبی کے گھرانے سے ہونے کے باوجود وہ شرف و منزلت نہیں پا سکتا جو مسلمان ہونے والوں کو ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ قیامت کے دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا، کام آئے گا تو تقوی کام آئے گا، اور کام آئے گا تو اللہ رب العالمین پر ایمان کام آئے گا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے، اپنے چچا کو مخاطب کر کے، اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے، اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا اے میری بیٹی، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے چچا عباس، سنو، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم لوگ اپنے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام کر لو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہیں نہیں بچا سکتا، میں تمہارا کوئی بھی مالک نہیں ہوں گا، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اے میرے چچا عباس، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے بنو شمس، اے عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد، یاد رکھو دنیا کے اندر تو ہم تمہاری خواہشات کو، تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، صرف تمہارا تقوی، صرف تمہاری طہارت، صرف تمہاری پاکیزگی کام آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرما کر کے اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو یہ متنبہ کر دیا کہ اے میرے گھر والوں، تم میرے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، میرے خون سے تعلق رکھتے ہو، میرے خون سے تعلق رکھنا یہ شرف و منزلت کا باعث ہے، لیکن شرف و منزلت کے باعث ہم تمہاری بخشش نہیں کرا سکتے، بلکہ تمہاری بخشش تمہارے عمل کے ذریعے سے ہوگی، تمہاری بخشش تمہارے نیک کام کے ذریعے سے ہوگی، تمہاری بخشش تمہارے ایمان کی بدولت ہو جائے گی۔
حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا فلاں آدمی یہ میرا ولی نہیں، میرا دوست نہیں، میرا ساتھی نہیں، میرے ساتھی تو اللہ ہے، میرا دوست تو اللہ ہے، میرا ولی تو اللہ ہے، میرا ولی میرے مومنین ساتھی ہیں، میرے مومنین دوست ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کے سامنے یہ حدیث بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اے میرے گھر والوں، اگر تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تم اللہ والے ہو، تو یاد رکھو تم میرے ساتھی ہو، تم میرے ولی ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے قریبی ہو، ورنہ اگر تم نے ایمان کی دولت کو اپنے سینے سے نہیں لگایا تو پھر تم میرے ولی نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی بڑی فضیلت اور بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ من کنانہ من اسماعیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد سے چن لیا، اسماعیل کی اولاد سے، اسماعیل کی ذریت سے کنانہ کو چن لیا، کنانہ سے قریش کو چن لیا، قریش سے ہاشم کو چن لیا، اور ہاشم سے مجھے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے والے کی تعریف اس حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، اور کنانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ یہ بنی ہاشم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہیں، آپ کے خون سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، سارے حسب و نسب ٹوٹ جائیں گے، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب اپنے اپنے عمل کے مقدار پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کوئی کسی کا سوال نہیں کرے گا، کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں سارا حسب و نسب، ساری چیزیں، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا حسب و نسب، میرا رشتہ کل قیامت کے دن بھی جڑا ہوا ہوگا، کل قیامت کے دن بھی میں اپنے حسب و نسب سے تعلق رکھوں گا، میں اپنے گھرانے والوں سے تعلق رکھوں گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کا ہر حسب و نسب کل قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے تعلق رکھنے والے کل قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا نسب نہیں ٹوٹے گا، آپ کے نسب کو اس دن بھی قائم و دائم رکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی آل بیت ہیں ان سے ہم محبت کریں، ان سے ہم پیار کریں، ان کا جو مقام ہے ان کے مقام کو دیں، اور یاد رکھیں ناانصافی نہ کریں کہ کچھ کو تو اہل بیت میں شامل کریں اور کچھ کو اہل بیت سے نکال دیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جسے پیش کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں صرف چند لوگ داخل ہیں، الا المودۃ القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا المودۃ القربى، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کیا ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ میں مخاطب ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی، اس آیت کریمہ کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، اور حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں اللہ کے نبی نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی شادی کرائی تھی، اور آیت کریمہ کا تعلق مکہ کی زندگی سے ہے، مکہ کے دور میں یہ آیت کریمہ نازل کی گئی۔
اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے کے لیے، اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم مفسر قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا یافتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ایک مرتبہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا الا المودۃ القربہ، تم اس سے کیا مراد لیتے ہو، تم اس سے کیا سمجھتے ہو؟ ایک صحابی رسول حضرت سعید ابن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس آیت کریمہ میں الا المودۃ القربہ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اے جبیر ابن مطعم عجلتا، تم نے جلدی کر دی، تم نے جلد بازی میں جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تو قریش کے ہر قبیلے سے ہے، قریش کے ہر گوشے سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ وہیں اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھیے اور بتا دیجئے ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے الا المودۃ القربہ، سوائے رشتہ داری کی محبت کو، کہ رشتہ داری قائم ہے، رشتہ داری قائم ہے۔ اس رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے تم میرے اوپر ظلم نہ کرو، میرے صحابہ کے اوپر ظلم نہ کرو اور میرے ماننے والوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے، لیکن آیت کریمہ کے مطلب کو دوسری طرف موڑ کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی کی منقبت، حضرت حسین کی منقبت، حضرت حسن کی منقبت یا آل بیت کی منقبت، ان کی منقبت کے قائل ہم سب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے منقبت کا قائل ہیں۔ افضل الامہ حضرت ابوبکر صدیق جو انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے آل بیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اہل بیت سے، نبی کے گھر والے سے، نبی کے گھرانے سے، اپنے گھرانے سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر کی محبت تھی، اپنے گھرانوں سے زیادہ، اپنے گھر والے سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، اللہ کے نبی کے گھرانے والوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت دی۔ یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، یہی حال دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، یہی حال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت فاطمہ کے بارے میں کہتی ہیں یہ فاطمہ جب آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت میں بالکل ملتی تھی، چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا پیارے رسول چل رہے ہیں، ہنستی تو ایسا لگتا تھا پیارے رسول ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل عکس تھی۔ یہ حضرت عائشہ کا تبصرہ ہے حضرت فاطمہ کے اوپر۔ حضرات گرامی، او امہات المومنین، جن کے بارے میں آج امت کا ایک طبقہ، امت کا ایک گروہ نازیبہ الفاظ کہتا ہے، امت کا ایک گروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو اسلام سے خارج کہتا ہے، ان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ کے بارے میں کتنا خوبصورت خیال رکھتی ہیں، کتنا بہترین خیال رکھتی ہیں کہ حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کے گھر آتی ہیں، نبی کے ازواج کے پاس آتی ہیں، حضرت عائشہ کے پاس آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال حضرت فاطمہ کے اندر موجود تھی۔ اور اسی طریقے سے بعد کے لوگ تبع تابعین، ائمہ سلف اور اب تک کے لوگوں نے
کبھی بھی اگر مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو انہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، اہل بیت کی شان میں غلط الفاظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اہل بیت کی جو شان ہے، اہل بیت کی جو منقبت ہے، اہل بیت کی جو عظمت ہے، اس عظمت کو بیان کرتے ہیں، اس عظمت کا چرچا کرتے ہیں اور اس عظمت کو لوگوں تک بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اہل بیت کے نام پر صرف 5 پنجتن کو بیان کرتا ہے تو پھر یہ اہل بیت کے ساتھ ناانصافی ہے، اور پھر اہل بیت سے اصلی محبت، حقیقی محبت، سچی محبت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ڈھونگ ہے، بلکہ صرف یہ ایک طرح کی سازش ہے، اور ایک طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان 5 پنجتن کے پیچھے اس 5 پنجتن کی فضیلت کو بیان کر کے صحابہ اکرام کی ثقافت کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے بھی قائل ہیں۔ حضرت حسین آل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اور پیارے اور محبوب نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حسین یہ جنت کے 2 پھول ہیں، یہ حسین یہ جنت کے 2 پھول ہیں، یہ حسین ان سے میں محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ حسین کی فضیلت ہے، یہ حسین کا مقام ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عظیم خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ اور کن کے سردار ہیں؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوان کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو داخل کرے گا تو سرداری کا کام کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نواسے ہیں اللہ کے نبی کو، یہ سرداری کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو سرداری کا شرف ملا جنت میں۔ اور جانتے ہیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں داخل ہوگا، جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مذاق کے موڈ میں تھے، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس موجود تھی، بڑھیا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ تو صحابیہ تھی، ان کو جنت کی طلب تھی، انہوں نے کہا، وہ گھبرا گئی، گھبراہٹ میں آ گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ تو گھبرا گئی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے سب نوجوان ہوں گے، جنت میں جانے والے سب نوجوان اور طاقتور ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے لوگ جوان ہو کر کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور اللہ کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی سرداری کریں گے اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حسن 2 مسلمانوں کی بڑی جماعت میں صلح کرائے گا، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں صلح کرائے گا۔ اور یہی ہوا، یہی بات ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت میں صلح کرائی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی، جو تنازع چل رہا تھا، جو اختلاف چل رہا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرا کے ایک بہت ہی شرف و منزلت کا کام کیا کہ ایک جماعت، مسلمانوں کی جماعت آپس میں گتم گتا کر رہی تھی، آپس میں لڑائی کر رہی تھی، آپس میں جنگ و قتال کر رہی تھی، مسلمانوں کو لڑا رہی تھی، مسلمان لڑ رہے تھے، خون اور شہید ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن کے ذریعے سے اتنا بڑا کام کرایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کرا دی۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ حضرت معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر تخت نشین ہو گئے۔ حضرت معاویہ جن کے بارے میں آج امت کا ایک بڑا طبقہ، امت کا ایک بڑا گروہ ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، اور ان کا نام لے کر کے
ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے، آپ سے، اور جو گالیاں دیتے ہیں ان سے لاکھوں درجہ افضل اور لاکھوں درجہ فضیلت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا شرف انہیں ملا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی کے لیے منتخب نہیں کیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحیح روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وحی کی کتابت کے لیے منتخب کیا تھا، اور معاویہ وحی کے کاتب تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کو لکھا کرتے تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور کیوں دی جاتی ہیں معلوم ہے؟ اس لیے دی جاتی ہیں کہ آل بیت رسول کے محبت میں غلو کیا جاتا ہے۔ آل بیت رسول کی محبت، حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ حب و ضبط سب اس میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ضعیف، موضوع، من گھڑت، واہی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ساری چیزوں کو جو من میں آتا ہے بیان کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے یہ اصحاب، اللہ کے نبی کے گھر والے آپ کی من گھڑت روایات کے محتاج نہیں، آپ کی ضعیف روایات کے محتاج نہیں۔ ان کی فضیلت اتنی ہے، ان کا مقام اتنا ہے، ان کا شرف و منزلت اتنی ہے کہ وہ صحیح حدیث کی روشنی میں ہی اپنے شرف و منزلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانیں، اہل بیت کی محبت کا اقرار آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کریں، لیکن اہل بیت کی جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت کریں، اور اہل بیت کی محبت کے آڑ میں دیگر صحابہ اکرام کو گالیاں نہ دیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بنائیں، حضرت ابو بکر صدیق کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بنائیں، حضرت عمر فاروق کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بنائیں، حضرت عثمان غنی کو، حضرت ذوالنورین کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بنائیں۔ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے دینے کے چکر میں، خلافت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت میں شامل ہیں، وہی یہ کہتے ہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنی اذان میں، اپنی کلمات میں، اپنے مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ منتخب کیا ہے اس کلمے میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حضرت علی نے جو خلیفہ چہاروں ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ تین لوگوں کے غضب کرنے کا نتیجہ ہے۔ تین لوگوں نے خلافت کو غصب کر لیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عثمان نے خلافت کو غصب کر لیا، حضرت علی کے حق کو مار لیا تھا، اس لیے حضرت علی کو چوتھے نمبر پر خلافت ملی، ورنہ حضرت علی خلیفہ اول تھے، خلیفہ بلا فصل تھے۔ میں کہتا ہوں حضرت علی کی اتنی محبت میں آپ صحیح اور حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں، حقائق کو آپ پسے پش ڈال رہے ہیں۔ حقائق کو سامنے رکھیے، حقیقت کو سامنے رکھیے، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے، حضرت عمر کا مقام کیا ہے، حضرت عثمان کا مقام کیا ہے، پھر حضرت علی کا مقام کیا ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، ایک صحابی رسول آتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اخلاق ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ لوگ ہم ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی سے محبت کرتے ہیں۔ جو بھی ملتا وہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول پوچھ بیٹھے، اسی گمان میں وہ نبی کے پاس آئے، ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اتنا بہترین اثر ان کے اوپر ہوا کہ ان کو لگا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ ہم ہی سے محبت کرتے ہیں۔ پوچھ بیٹھے، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ کس سے؟ حضرت عائشہ سے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی میں عورتوں کے تعلق سے نہیں پوچھتا،
عورت کے تعلق سے میں نے نہیں پوچھا، اے اللہ کے نبی میں پوچھتا ہوں مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر سے۔ صحابی رسول نے سوچا چلو حضرت ابو بکر آپ کے ساتھی ہیں، یار غار ہیں، حضرت ابو بکر سب سے زیادہ محبوب، ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد میرا نمبر آ جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کے بعد؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر۔ پھر صحابی رسول اسی گمان میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ ہو سکتا ہے سوچے کہ میرا نام آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کا، حضرت عثمان کا نام لیا، اس طریقے سے پھر حضرت علی کا نام لیا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کرتے رہے، اللہ کے نبی جواب دیتے رہے، چند سوالات کیے، پھر کون پھر کون پھر کون، ان کا نام نہیں آیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا نام بہت بعد میں ہے۔ اگر ہم اسی طرح پوچھتے رہے اور اللہ کے نبی نے سب سے اخیر میں میرا نام لیا تو یہ میرا جو گمان تھا، جو میرا یہ تصور تھا، یہ میرا تصور ٹوٹ جائے گا، میں اسی پر بس کرتا ہوں، میں یہیں رہنے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے بعد میرا نام ذکر کر دے۔ یہ گمان تھا۔ اللہ کے نبی کا اخلاق ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم حضرت علی سے محبت کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی علی سے نفرت کرتا ہے، کوئی علی سے بغض رکھتا ہے، کوئی علی سے عداوت رکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی سے عداوت رکھنے والا نبی سے عداوت رکھتا ہے، حضرت علی سے بغض رکھنے والا نبی سے بغض رکھتا ہے، حضرت علی سے دشمنی رکھنے والا نبی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جو شخص حسین سے محبت نہیں کرتا نبی سے محبت نہیں کرتا، جو شخص حسن سے محبت نہیں کرتا نبی سے محبت نہیں کرتا، جو شخص فاطمہ سے محبت نہیں کرتا نبی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا مقام الگ ہے، خلفائے اربعہ کا مقام الگ ہے، عشرہ مبشرہ کا مقام الگ ہے، سابقین اولین کا مقام الگ ہے، اور دیگر صحابہ اکرام کا مقام الگ ہے۔ صحابہ اکرام سب صحابہ ہیں، سب صحابہ کی عزت کرتے ہیں، سب صحابہ کے مقام کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم کسی صحابی کے آڑ میں کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ ہر صحابی اور ہر صحابیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ سے متصف ہو چکے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹ دیا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرٹیفکیٹ سے نواز دیا ہے، جاؤ میرے نبی کے صحابہ، جاؤ میرے نبی کی صحابیات، تم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی لکھ دی ہے اور اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ اب ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابیات پر یا صحابہ کے اوپر کوئی الزام لگائیں اور کوئی برا جملہ اور کوئی برے الفاظ کہیں۔ اسی موقع پر ایک بات یاد آ گئی، اس بات کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہی آل بیت کی محبت میں گلو کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کی غلطیاں نکالی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کو نکالنے والے کو فوراً تنبیہ کی۔ ایک عورت، ایک صحابیہ گامدیہ کے نام سے مشہور ہے، ان سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی بہت بڑا ظلم ہم نے کر لیا ہے، بہت بڑا گناہ ہم نے کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ حمل سے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کو لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اے اللہ کے نبی بچہ آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے، طاہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ بچہ کی پرورش کرو، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے پھر آنا۔ انہوں نے بچے کی پرورش کی، تھوڑا بڑا ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اے اللہ کے نبی وعدہ پورا ہو گیا، میں آپ کے پاس آ گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، گڈھا کھودا گیا، گڈھے کھودے گئے، گڈھے میں اس گامدیہ نامی صحابیہ کو رکھا گیا اور مار کر رجم کر دیا گیا۔ جب ان کو مارا جاتا ان کے جسم سے خون نکلتا، ایک خون کا ایک قطرہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر آپ کے کپڑے کے اوپر لگ گیا، اس کا ایک چھیٹا آپ کے کپڑے کے اوپر پڑ گیا۔ حضرت خالد ابن ولید جذباتی تھے، تھوڑے جذبات میں آ گئے،
لگے, برا بھلا کہنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید سے کہا, اے خالد ابن ولید, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اگر محصول بھی توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. یہ گامدیہ نامی عورت نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کر لی. اسی حدیث کی روشنی میں ایک عالم دین ہے علامہ محمد بن ابراہیم الیمانی, وہ کہتے ہیں کہ جو عورت دین کے اندر ناقصات العقل ہے, عورت کو ناقص عقل کہا گیا ہے اسلام میں, دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناقصات العقل کہا ہے. وہی حضرت علامہ محمد بن ابراہیم الیمانی کہتے ہیں جن کا مقام یا جن کو ناقصات العقل سے موصوف کیا گیا ہے ان کی یہ حالت ہے, گناہ ہو جاتا ہے, بخشوانے کے لیے نبی کے پاس آتے ہیں, تو اس امت کے مردوں کا اور صحابہ اکرام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنے متبرک انسان ہوں گے, کتنے بابرکت انسان ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے جیسے القاب سے ملقب کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی محبت رکھ دی ہے, ان کے دلوں سے کفر و نفاق اور بغض و عداوت اور گناہ گاری کے جذبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیا ہے. اولئک هم الراشدون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ راشد ہیں, یہ لوگ ایمان والے ہیں, اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک هم الراشدون کہہ کر کے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شرف بخشا کہ جب سے ایمان لے آئے مرتے دم تک انہوں نے کبھی نبی کی اتباع میں پیچھے جان نہ چھڑائی, نبی کے اتباع سے پیچھے نہیں ہٹے اور اسلام سے پھرے نہیں. یہ ہے صحابہ کا مقام, اور یہ ہے اہل بیت رضوان علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام. ہم اہل بیت رضوان کا احترام کرتے ہیں, اہل بیت رضوان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں, ان کی فضیلت کے قائل ہیں, اور ان کا جو مقام ہے ان مقام کو لوگوں تک عام کرتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ اہل بیت رضوان کا مقام من گڑت حدیثوں سے بیان کیا جائے, من گڑت قصے اور کہانیاں بیان کیا جائے, تو ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم وہی بیان کرتے ہیں جو نبی نے بیان کیا, اور ہم وہی بیان کریں گے جو نبی نے بتایا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا اہل بیت رضوان کے بارے میں, ہم وہی بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں اہل بیت رضوان کی محبت کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. بار الہا جو شخص, جو حضرات, جو گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اہل بیت رضوان سے بغض رکھتے ہیں, اہل بیت رضوان سے حسد رکھتے ہیں, بغض و عناد رکھتے ہیں, اے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما, اے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما تاکہ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے الزامات سے باز آ جائیں. بار الہا ہم سب کو ایک کر دے, ہم سب کو صحابہ کے منہج, صحابہ کے اصول اور صحابہ کے عقیدے پر چلنے والا بنا دے. اب اگلی تقریر سیرت علی, ان کا بھی تعلق اہل بیت رضوان سے ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ کو کہ تشریف لے آئیں اور سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنا قیمتی خطاب ہم سامعین کے سامنے پیش کریں. اس کے بعد جناب مولانا ظفر نعمان صاحب مکی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا, اور راستے میں ہیں انشاءاللہ جلد ہی پہنچ جائیں.